السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ ومنکم من یبخل فإنما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ مالی قربانی سے متعلق درس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج میں نے دو مختلف مقامات سے لی ہوئی آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہیں، اور میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں کوشش کروں گا کہ قرآن کریم کی اکثر اور بیشتر آیات جہاں مالی قربانی کا ذکر ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ یہ بات ہم سب پر عیاں ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس شد و مت کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ تاکیدی تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے اموال خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے چلے جائیں۔ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اس طرح ہے، تو کہہ دے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے ازواج اور تمہارے قبیلے اور وہ اموال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس میں گھاٹے کا خوف رکھتے ہو اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ پیارے ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ بد کردار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے مالی قربانی نہ کرنے والوں کو بد کردار قرار دیا ہے اور ان کو ہدایت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ میں نے کل کے درس میں بھی بتایا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک انعام اور اس کا احسان ہے جو انسان کو ہر وقت ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ مجھے اپنی راہ میں مالی قربانی کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے اور اس کے لیے مجھے ہر وقت تیار رکھتا ہے۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اس طرح ہے، دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کے لیے بلایا جاتا ہے، پھر تم میں سے وہ بھی ہے جو بخل سے کام لیتا ہے، حالانکہ جو بخل سے کام لیتا ہے تو وہ یقیناً اپنے ہی نفس کے خلاف بخل کرتا ہے۔ اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو، اگر تم پھر جاؤ تو وہ تمہارے سوا ایک متبادل قوم لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ ابھی اتنا واضح پیغام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی دیا ہے، ایک تو واضح پیغام دیا ہے، دوسری ایک بڑی عظیم الشان بشارت دی ہے اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہ تم وہ لوگ ہو جن کو خدا نے چنا ہے کہ تم اس کی راہ میں مالی قربانی کرو۔ یہ میں بار بار پچھلے درس میں بیان کرتا ہوں کہ یہ بڑا اعزاز اور بڑا اکرام اور بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے انسان کے اوپر کہ اس کو مالی قربانی کی توفیق دیتا ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ بد کردار جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مالی قربانی کی توفیق نہیں دیتا۔
یہ ایک اعزاز یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں عطا کیا ہے جو مالی قربانی کرتے، اور جو بخل سے کام لیتے ہیں، جو نہیں کرتے خرچ، جو مالی قربانی کرنا نہیں چاہتے، بخل سے کام لیتے ہیں، تو اللہ نے کہا یہ بخل تو تم اپنے خلاف استعمال کر رہے ہو، اس کا نقصان تمہیں ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ تمہارے پیسوں کا، تمہارے چندوں کا، تمہاری مالی قربانی کا محتاج نہیں ہے۔ تم فقیر ہو، تم محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے۔ اگر اللہ تم سے تمہارے مال چھین لے تو کہاں سے تم وہ مال واپس لے سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایک جگہ قرآن کریم میں انسان کی کمزور حالت کا ذکر کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ جو مکھی ہے، اگر مکھی بھی تمہارے کھانے میں سے کچھ اٹھا کے لے جائے تو تم سارے مل کے بھی اس سے وہ واپس نہیں لے سکتے جو لے گئی ہے۔ اتنی استطاعت ہے انسان کی، اتنی طاقت ہے یا اتنی بے بسی ہے انسان کی۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم نہیں خرچ کرو گے، تم چندے نہیں دو گے، اپنے امام کی بات پہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ اطاعت اور صدق کو وفا کا نمونہ نہیں دکھاؤ گے تو کوئی بات نہیں، اللہ کہتا ہے میں تمہاری جگہ کو اور قوم لے آؤں گا، میں اور لوگ لے آؤں گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ تم سے اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اور مقام پہ بھی قرآن کریم میں یہ مضمون کئی جگہ بیان فرمایا، اور دونوں مضامین، ایک وہ کہ جو دائرہ اسلام سے، دین سے مرتد ہو جاتے ہیں ان کا ذکر ہے، ایک وہ جو مالی قربانی نہیں کرتے ان کا ذکر ہے۔ تم بے شک نہ کرو مالی قربانی، اللہ اور لوگ لے آئے گا۔ ایک آدمی مرتد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کی جگہ اور لے آؤں گا اور اچھے لاؤں گا۔ یہ بھی فرمایا کہ میں اچھے لوگ لے آؤں گا۔ اور یہ نظارہ تو اسلام کی تاریخ میں آغاز اسلام سے لے کے آج تک ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک آدمی جماعت سے انحراف کرتا ہے، مرتد ہوتا ہے، اسلام سے مرتد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ بڑے بڑے نیک متقی لوگ اور صالح لوگ اللہ تعالیٰ جماعت کو عطا کرتا ہے۔ یہ ہماری زندگی میں سینکڑوں ایسے تجربات اور مشاہدات ہم نے دیکھے ہیں۔ اور اسی طرح مالی قربانی کا بھی مضمون ہے۔ 4 آدمی چندہ نہیں دیتے تو 10 اور اللہ تعالیٰ کھڑے کر دیتا ہے جو ان سے زیادہ اچھا اور بڑا چندہ دینا شروع ہو جاتے۔ تو یہ مضمون ہر احمدی کو اس لحاظ سے غور سے سننا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ باتیں اللہ کی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ قرآن کریم کی باتیں ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یا حضرت مسیح اسلام کے اقتباس رکھتا ہوں، خلفائے جماعت کے ارشادات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ساری ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، برکت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید انعامات سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ بس ساری چیزوں کا لب لباب یہی آ جاتا ہے کہ اگر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اگر ہمارا ایمان ہی نہیں کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اگر ہمارا ایمان ہی نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول تھے، آخری نبی ہے، شار نبی ہیں، تو ہم اور مسیح الاسلام اس زمانے کے امام مہدی اور مسیح موعود نہیں، تو پھر ہم مالی قربانی تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے۔ بس یہ جو قرآن نے باتیں کی ہیں، یہی باتیں آگے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت مسیح الاسلام نے ہم تک تشریح اور تفسیر کے ساتھ بیان کی ہے۔ کلام اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور یہ آج کی آیات تو میں نے بڑے دیکھ لیں کیسا اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے خاوند، تمہاری جائیدادیں، تمہاری دولت، تمہاری کھیتیاں، تمہارے باغات، تمہارے بڑے بڑے گھر، یہ اگر تمہیں زیادہ پیارے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تمہاری تو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم، اللہ کہتا ہے کہ انتظار کرو کہ ہم اپنا فیصلہ صادر کریں۔ وہ فیصلہ اس دنیا میں بھی صادر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے، اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اور پھر اللہ نے کہہ دیا بد کردار لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جب تک آپ
اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنی جائیدادیں، اپنے اموال، اپنی اولاد، اپنا آپ، اپنی ازواج، بچے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اگلی آیت کا پہلا فقرہ تو ایک عظیم الشان بشارت ہے اس رنگ میں ہمارے لیے کہ تم لوگ ہو جن کو خدا نے چنا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مالی قربانی کرو۔ تو میں نے تو کل یا پرسوں کے درس میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ تو مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ خدا الہام کرے گا لوگوں کے دلوں پہ کہ تیری مالی اعانت کرے، تیری مالی مدد کرے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ایسی عظیم الشان قربانی کی مثال قائم کی ہے صحابہ نے، صحابیات نے، اس زمانے کے لوگوں نے، کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دو مخلص صحابہ کی قابل رش قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر انسان کو ایمانی دولت سے حصہ ہو تو گو کیسے ہی مالی مشکلات کے شکنجہ میں آ جائے، تاہم وہ کار خیر کی توفیق پا لیتا ہے۔ یعنی کتنی بھی غربت آ جائے، کتنی بھی مفلسی انسان پر آ جائے، اگر ایمان کی دولت سے مالا مال ہے انسان، تب بھی وہ مالی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ نظارے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ نے دکھائے، بعد میں بھی دکھائے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں بھی، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ افریقہ، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، دوسرے غریب ممالک میں جس طرح احمدی غریب قربانیاں کرتے ہیں، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مشاہدات ہمارے سامنے ہیں۔ فرمایا نذیر کے طور پر بیان کرتا ہوں، یعنی مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ ان دنوں میں میری جماعت میں سے دو ایسے مخلص آدمیوں نے اس کام کے لیے چندہ دیا ہے جو باقی دوستوں کے لیے در حقیقت جائے رشک ہے۔ ایک ان میں سے منشی عبدالعزیز نام ضلع گرداسپور میں پٹواری ہیں، جنہوں نے باوجود اپنی کم سرمائیگی کے 100 روپیہ اس کام کے لیے چندہ دیا ہے، جماعت کے لیے چندہ دیا ہے۔ 100 روپیہ اس زمانے میں بہت بڑی رقم، اور فرمایا کہ وہ کوئی سرمایہ دار نہیں تھے، غریب شخص تھے۔ فرمایا اور میں خیال کرتا ہوں کہ 100 روپیہ کئی سال کا ان کا اندوختہ ہوگا۔ اندوختہ کا مطلب یہ ہے کہ کئی سال ان کو لگے ہوں گے 100 روپیہ جمع کرنے میں، اور وہ انہوں نے خود حضرت مسیح علیہ السلام کے قدموں میں نثار کر دیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر یہ دین کی خدمت اور اشاعت کے لیے رقم پیش ہے۔ فرمایا اور یہ 100 روپیہ کئی سال کا ان کا اندوختہ ہوگا، اور زیادہ وہ قابل تعریف اس سے بھی ہیں کہ ابھی وہ ایک اور کام میں 100 روپیہ چندہ دے چکے ہیں، اور اب اپنے عیال کی بھی چندہ پرواہ نہ رکھ کر یہ چندہ پیش کر دیا۔ جزاہم اللہ خیر الجزا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھی جزا دے، یہ دعا دی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے۔ دوسرے مخلص جنہوں نے اس وقت بڑی مردانگی دکھلائی ہے، میاں شادی خان لکڑی فروش ساکن سیالکوٹ ہیں۔ ابھی وہ ایک کام میں 150 روپیہ چندہ دے چکے ہیں، اور اب اس کام کے لیے 200 روپیہ چندہ بھیج دیا ہے۔ اور یہ وہ متوکل شخص ہے کہ اگر اس کے گھر کا تمام اسباب دیکھا جائے تو شاید تمام جائیداد 50 روپیہ سے زیادہ نہ ہو۔ یعنی گھر میں ساز و سامان سارا جو ہے وہ 50 روپے کا بھی نہیں ہے، اور 150 روپیہ 200 روپیہ چندہ دے دیا۔ پہلے 150 دے دیا، پھر 200 اور دے دیا۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ چونکہ ایام قحط ہیں، اب یہ دیکھیں قحط کے دن ہے، تنگی کے دن ہے، سخت مشکل گھڑی ہے، مالی مفلسی ہے، آمد کے ذرائع نہیں ہیں، ایام قحط ہیں، اور دنیوی تجارت میں صاف تباہی نظر آتی ہے۔ تو آپ لکھا، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے خط میں لکھا تو بہتر ہے کہ ہم دینی تجارت کر لیں۔ یعنی بظاہر تو اب حالات ایسے ہیں کہ کاروبار تو چل نہیں رہا، مفلوج ہو کے رہ گیا قحط کی وجہ سے، تو چلو جو 2-4 پیسے ہیں وہ اللہ کی راہ میں دے کے
دینی تجارت کر لیں۔ اس لیے جو کچھ اپنے پاس تھا سب بھیج دیا اور در حقیقت وہ کام کیا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ گھر کا سارا سامان، سب کچھ، غربت، مفلسی، تنگی حالات کے باوجود اللہ کی راہ میں پیش کر دے۔ یہ دو مثالیں حضرت مسیح اسلام نے یہاں دی ہیں۔ مثالیں تو اور بھی بہت ہیں، آتی جائیں گی، میں انشاءاللہ بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ یاد رکھنا چاہیے بجٹ کو پورا کرنا مجھ پر احسان نہیں، نہ سلسلہ پر احسان، نہ خدا پر احسان۔ جو خدا کے دین کی خدمت کے لیے کچھ دیتا ہے وہ خدا تعالیٰ سے سودا کرتا ہے، اور اس سودا کو پورا کرنے کی وجہ سے خدا کے نزدیک جواب دہ ہے، اور اس سودا کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی اگر انسان بجٹ لکھاتا ہے، بجٹ بناتا ہے، جیسے ہمارے تشخیص فارم دیا جاتا ہے کہ اچھا بھی آپ اپنی آمد جو ہے بتا دیں تاکہ ہم اس کے حساب سے جماعت کا بجٹ تیار کریں، فرمایا اس سودا کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے خدا کے نزدیک جواب دے، اور جس قدر کمی رہتی ہے وہ اس کے نام بقایا ہے۔ بعض لوگ اپنے بجٹ کے حساب سے چندہ دیتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دوران سال مجھے زیادہ آمد آ گئی ہے، میں نے بجٹ جو لکھایا تھا اس وقت میری آمد اتنی تھی، اب آمد زیادہ ہوگی، تو وہ پھر اس کے حساب سے چندہ زیادہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی جماعت میں ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ یہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو پتہ ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، اللہ سے کیا چھپانا ہے۔ پھر فرمایا، خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہی آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے دوسری، اس کا پہلا حصہ آپ نے تلاوت کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، سنو تم ہی وہ لوگ ہو جن کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ ایک بہت بڑا اعزاز کا فکر ہے، اگر آپ غور کریں تو دل اللہ کی حمد میں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس حال میں ڈوب جائیں گے کہ ہمیں مخاطب کر کے خدا فرما رہا ہے کہ تمہیں چن لیا گیا، اور یہ صورتحال آج سوائے جماعت احمدیہ کے تمام عالم دین میں کسی پر صادق نہیں آتی، یعنی اسلام میں اور کوئی جماعت ایسی نہیں جس پر یہ مثال صادق ہوتی ہو جو اس طرح مالی قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تحریر فرماتے ہیں، اسلام کی حفاظت اور سچائی کے ظاہر کرنے کے لیے سب سے اول تو وہ پہلو ہے کہ تم سچے مسلمانوں کا نمونہ بن کر دکھاؤ، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی خوبیوں اور کمالات کو دنیا میں پھیلاؤ۔ اس پہلو میں مالی ضرورتوں اور امداد کی حاجت ہے، یعنی تبلیغ اسلام کے لیے مال چاہیے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ضرورتیں پیش آئی تھیں، اور صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ ایسے وقتوں پر بعض ان میں سے اپنا سارا ہی مال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے، اور بعض نے آدھا دے دیا، اور اس طرح جہاں تک کسی سے ہو سکتا فرق نہ کرتا۔ مجھے افسوس سے ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھ میں بجز خشک باتوں کے اور کچھ بھی نہیں رکھتے، اور جنہیں نفسانیت اور خود غرضی سے کوئی نجات نہیں ملی، اور حقیقی خدا کا چہرہ ان پر ظاہر نہیں ہوا، وہ اپنے مذاہب کی اشاعت کی خاطر ہزاروں لاکھوں روپیہ دے دیتے ہیں، اور بعض ان میں سے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں۔ عیسائیوں میں دیکھا ہے کہ بعض عورتوں نے 10-10 لاکھ کی وصیت کر دی ہے۔ پھر مسلمانوں کے لیے کس قدر شرم کی بات ہے کہ وہ اسلام کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے یا نہیں کرتے، مگر خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اسلام کے روشن چہرہ پر سے وہ حجاب جو پڑا ہوا ہے دور کر دے، اور اسی غرض کے لیے اس نے مجھے بھیجا ہے۔ یقیناً یاد رکھو کہ خدا ہے، اور مر کر اس کے حضور ہی جانا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ سال آئندہ کے انہی دنوں میں ہم میں سے یہاں کون ہوگا اور کون آگے چلا جائے گا؟ جبکہ یہ حالت ہے
اور یہ یقینی امر ہے، پھر کس قدر بدقسمتی ہوگی اگر اپنی زندگی میں قدرت اور طاقت رکھتے ہوئے اس اصل مقصد کے لیے سعی نہ کریں، یعنی مالی قربانی نہ کریں۔ اسلام تو ضرور پھیلے گا اور وہ غالب آئے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ایسا ہی ارادہ فرمایا ہے، مگر مبارک ہوں گے وہ لوگ جو اس اشاعت میں حصہ لیں گے۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے جو اس نے تمہیں موقع دیا ہے۔ یہ زندگی جس پر فخر کیا جاتا ہے ہیچ ہے، اور ہمیشہ کی خوشی کی وہی زندگی ہے جو مرنے کے بعد عطا ہوگی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ وہ اسی دنیا اور اسی زندگی سے شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی تیاری بھی یہیں ہوتی ہے۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ دیکھ لیں کتنا واضح پیغام اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس زمانے کے امام حضرت مسیح موعود اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ مالی قربانی کے نتیجہ میں انسان اگلے جہان کی بہشت کا نظارہ اس دنیا میں ہی کر لیتا ہے۔ بس کیا ہی سستا سودا ہے کہ ہم اپنے مال کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں دے کے اس جنت کے وارث بن جائیں جو دائمی ہے، ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔